تو آسماں شیرازی کو ایک منفرد دھیمے لہجے کی تیکھی باتیں کرنے والی کالمسٹ کے طور پہ مبارکباد دیتا ہوں. کچھ ون لائنر اس کے بارے میں. دھیمے لہجے میں تلخ باتیں، بہتی ندی میں طغیانی، اور میں نے کی کتاب مجھے آیا کہ جی اس پہ بات کرنی ہے، تو میں نے یہ کچھ کالمز دیکھ چکا تھا BBC پہ، اور جب یہ کتاب ملی تو ساری رات غارت ہو گئی. اس پہ جو مجھے حارث خلیق صاحب نے جو لکھا ہے وہ مجھے ایروگنٹ لگتا ہے. ادب کہاں سے شروع ہوتا ہے اور صحافت کہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ ادیبوں میں بڑی مار ہے کہ وہ بڑی ادب کو پتہ نہیں کس چٹان پہ کھڑا کر دیتے ہیں بلند پہ، اور صحافت کو ایک بہت نچلی درجے کی سفلانہ قسم کی حرکت سمجھتے ہیں. دوسرا مجھے قطعی طور پہ یہ جو تبصرہ ہے ان کا، ایک اور تبصرہ ہے اس میں، ایک سیال کوٹن کی ہنرمندی، اس میں مجھے اہل زبان کی ایروگنس نظر آتی ہے. تو سیال کوٹن کوئی اچھا کونیٹیشن نہیں ہے، شاید انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے. میں حیران ہوں کہ ایک بچی ہمارے دفتر میں آتی تھی سیکما کے، اور مستنصر کے ساتھ وہ بیٹھ کر ایک کونے میں ہر طرح کے سوالات اور ہر طرح کی بحث مباحثہ کھسر پھسر کرتی تھی. ہمیں بڑا شوق رہا ہے، اب جو بزرگان ہو گئے ہیں، کہ نئے بچے آئیں اور انہیں ان کی پرداخت کریں ان کے ساتھ. تو یہ اتنی پرسوئنگ تھی، اس میں اتنی انرجی تھی، توانائی تھی، کہ اس نے بہت ہی، اور یہ بات اس کی خوش قسمتی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی صحافت میں اس کی داخلہ ہوا. تو میں نے جب اس نے کالم لکھنے شروع کیے، جس لہجے میں لکھنے شروع کیے، جس اسپونٹینیٹی میں لکھنے شروع کیے، اور جو تلمیحات، جو محاورے، جو زبانیں، جو مروج ایڈیمز ہیں، اور وہ جو سچائیاں ہیں، جس طرح اس نے انہیں کریدنا شروع کیا، تو مجھے ایک اور خیال آیا کہ تم نے جھک ماری ہے میڈیا میں. اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات، میں کہنا چاہتا ہوں اصرار کے ساتھ، اسے افسانہ اور کہانی اور ناول لکھنا چاہیے. اس میں وہ ساری صلاحیت ہے ایک اچھے ناول نگار بننے کی. ہم تو کہہ چکے ہیں کہ یہ کتاب ایک ادب ہے. میرا خیال ہے کہ میں پاکستان میں اس میں جتنے اردو کالمسٹ ہیں، اور خاص طور پہ جو اینکر کالمسٹ ہیں، مجھے کہنے کی اجازت دیں، میں کہہ سکتا ہوں انہیں کہ انہیں کسی کو اردو نہیں آتی، نہ لکھنا آتا ہے. بڑے بڑے اینکرس کے نام دیتے ہیں، یہ حامد میر سے لے کر وہ صافی تک، اور صافی سے لے کر جانے کس تک، سب کے نام میں گنوا سکتا ہوں. رائٹ ونکرس کو البتہ زبان آتی ہے. اور میں ایک پچھلے دنوں ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا، خالد چودھری کا، تو وہاں پہ ایک صاحب وہ تعزیتی کلمات کہہ رہے تھے، اتنی خوبصورت اردو، اتنی، میں جا کے ان سے ملا، ان کے میں نے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، مجھ سے کم عمر کا تھا، شرمندہ ہو گیا. میں نے کہا اتنی اچھی زبان آپ بولتے ہیں، بلکہ میں نے کئی تلفظ ٹھیک کیے اپنے، ان کی آواز، ان کی بات سن کے. تو میں جب اس کی تحریر پڑھ رہا تھا تو مجھے نظر آیا کہ یہ بہت ہی خوبصورت طرز ہے، اس کا طرز اسلوب ہے. اور اس میں کیا ہے کہ فصوح نگاری ہے، فصوح نگاری بڑا سٹل ہے. ہم نے پروپیگنڈسٹ کے طور پہ ٹریننگ لی تھی ٹو بی شارپ اینڈ اٹیکنگ، اور حملہ آور اور شدت اور کاٹ دار تحریر لکھی جائے. اس کی تحریر قطعی طور پہ کاٹ دار نہیں ہے، یہ انقلابی بھی نہیں ہے، اسے خدا را انقلابی مت بنائیں. آج کے انقلابیوں کے جلسے میں تو اس کتاب کی رونمائی کا ایک اپنا ڈھنگ ہے.
کل یہ پاکستان کے انتہائی زٹیل قسم کے رائٹ ونگ کے سیشن میں جا رہی ہے جو اس کی کتاب پہ بات کریں گے. یہ ہے کٹنگ اکراس یہ اس کی افیکٹونیس ہے ابلاغ کی. یہ بتانا نہیں دے رہا ہوں, جیلس بھی محسوس نہیں کر رہا ہوں. آئی وانٹ ٹو کیپ دیٹ ڈیوائڈ. لیکن یہ جو آسما کی بطور اینکر کے بھی میں نے ہر سال ریٹ کرتا ہوں, تو میں نے اسے نمبر 1 ریٹ کیا. اس کی وجہ یہ کہ شور نہیں مچاتی, یہ منہ پہ جوتیوں سمیت نہیں چڑھتی, یہ ٹانگ نہیں کھینچتی ہے, یہ وہاں پہ ایک مرغوں کا تماشا کرانے کا تھیٹر نہیں کرتی ہے, بڑی پولائٹلی کرتی ہے, چھوڑتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آندرا نو پھڑ لینی ہے. دیٹس بیوٹیفل کہ یو آر ویری شارپ اینڈ یو آر ایٹ دا سیم ٹائم ویری سٹل. شی از ناٹ لائک رابرٹ فسک, نو, ویسی نہیں ہے. تو یہ وہ بھی نہیں ہے, کچھ لوگ میڈیا میں بنے ہوئے ہیں امبڈس مین, وہ پورے معاشرے کے امبڈس مین ہیں, جیسے وہ صافی صاحب ہے. اب میں مثال دینا چاہتا ہوں, وہ سب امبڈس مین ہیں, وہ کوئی بہت ہی حقیقتوں کی اور سچائیوں کی بڑی پتلی کون سی معراج میں بیٹھے ہیں, اینڈ دے آر لوکنگ ڈاؤن آن دس ڈرٹی سوسائٹی اینڈ پالیٹیشنز, آل آر بیڈ, ایوری تھنگ از بیڈ, دے آر رائٹ. وہ سچے ہیں. تو ان سے کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں میں, یہاں تو ایسے ایسے لوگ ہیں. مثال کے طور پہ حسن نثار کو آپ کالمسٹ کہیں گے, وہ کالم نگاری کا قصاب ہے. اور کسی آپ براڈ کاسٹر کو ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے کہیں گے کہ تیزابوں کے ڈرم ہوں اور ان لوگوں کو اس میں ڈالا جائے, یعنی ہی سچ اے پراؤڈ فیشسٹ. میں نے کبھی کسی فاشسٹ کو اتنا پراؤڈ نہیں دیکھا. ریسزم پہ لوگ پراؤڈ ہوتے ہیں. تو یہ آسما جو ہے یہ بات کرتی ہے اس سلیقے سے, اس تہذیب سے, اور یہ انقلابیوں کو شاید پسند بھی نہیں ہوگی. آپ جو لوگ بہت اچھل کے تعریفیں کر رہے تھے, یہ بہت دھیمی ہے. دھیمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بخشنے کو تیار ہے, یہ انسپیئرنگ ہے, یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے جو اسے آج فیڈ بیک ملا ہے. اسے پتہ لگے گا ہے, آج لگا ہوگا اس محفل میں کم از کم, اور جگہ بھی لگا ہوگا, کہ کس طرح ان ایشوز کو جو مین اسٹریم میڈیا کے ایجنڈے پہ نہیں ہے, جہاں گوادر تحریک, حقوق تحریک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, جہاں پشتون تحفظ موومنٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, جہاں ہزاراز کے مورننگ کراؤڈس کے لیے کوئی گلمپس نظر نہیں آئے گا. مجھے خوشی ہے اسے آج فیڈ بیک ملا ہے کہ لوگوں کی کہانیاں, ظلم کی کہانیاں, بربادیوں کی کہانیاں, محرومیوں کی کہانیاں, جبر کی کہانیاں, اس نے انہیں موضوع بنایا ہے. گو کہ اس کی زیادہ تر جو کالمس ہیں وہ بہت پولیٹیکلی, بہت پالیٹکس سینٹرڈ ہیں. کاش ایسا نہ ہو پاکستان میں, اور یہ بھی دیگر موضوعات کو موضوع بنائے, کیونکہ جو لوگوں کے ایشوز ہیں رائٹرز کو وہ فوکس ہونا چاہیے, نہ کہ ریٹنگس. اور یہ کتاب اس کی براڈ کاسٹنگ کے یعنی اس کی اینکرشپ جو ہے, جو بھی شو کرتی ہیں, اس سے بہت بھاری ہے. حالانکہ اس کتاب کی وجہ سے یہ سیلیبریٹی نہیں بن سکتی. سیلیبریٹی بنی ہے یہ فیصلہ, کیا ہے وہ فیصلہ آپ کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دھیرے سے اس نے یہ کتاب لکھ دی ہے اور یہ کالم لکھ دی ہے, تو یہ بڑا کنٹریبیوشن ہے. اسے ہونا چاہیے ٹیکسٹ بک کا حصہ. ہمارے جو جرنلزم ڈپارٹمنٹ سے اور میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایسے ایسے بےہودہ رائٹرز کو پڑھایا جاتا ہے کہ جس سے پڑھ کر بچے
بالکل عقلی طور پر باز ہو جاتے ہیں. تو اس نے اس کا ایک اور کمال ہے، یہ مقدر کی بات بھی کر رہی ہے، ستاروں کی بات بھی کر رہی ہے. یہ جو بہت سارے جو ٹیبوز ہیں اور ہم اختیار کر لیتے ہیں، جیسے ایک بڑا اعزاز احسن نے ایک بہت ہی گمراہ کن مفروضہ پھیلایا، ریاست ہوتی ہے ماں کی جیسی. ریاست کبھی ماں جیسے نہیں ہوتی. ریاست انتہائی ظالم ہوتی ہے، انتہائی کاٹنے والی ہوتی ہے، انتہائی جبر کا ادارہ ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے اعزاز احسن لے آئے. تو یہ اس کا ہی کمال ہے کہ یہ اس طرح کے تمام شگوفے اور غلط الخیال اور غلط الفکر جو ہے، ایسے تمام جو کوائن کیے جاتے ہیں الفاظ، انہیں لیتی ہے، پھر ان کو اگلے ہی فکرے میں اس کی کاٹ کر دیتی ہے. تو اس کا یہ کمیونیکیشن کا بلاک کا ایک بڑا اچھا طریقہ بھی ہے کہ آپ وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں عوام بیٹھے ہیں، اور آپ وہاں رک نہیں جاتے. آپ اگلے لمحے اس خیال کی سنگینی کو، جو کہ بڑا میٹھا اور خوبصورت اور اپیلی ہے، اس کی مٹی پلیت کر دیتے ہیں. اور مٹی پلیت بھی ایسے کرتے ہیں کہ زیادہ آنکھوں کو وہ جارحانہ نظر نہ آئے. تو مجھے بہت یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے کئی میں نے اس پہ نوٹ کیے ہوئے ہیں، پیجز بھی لگائے ہوئے ہیں کہ کیسی یہ بڑی شگفتہ، لگتا ہے کہ آپ شارٹ سٹوری پڑھ رہے ہیں، لگتا ہے کہ آپ افسانہ پڑھ رہے ہیں، آپ نثر پڑھ، آپ کہیں جگہ لگتا ہے کہ آپ نثری نظم پڑھ رہے ہیں. تو مجھے اس کا ڈکشن بہت پسند آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے آج کل مجھے لوگ، آج کل تو میں صحافی نہیں ہوں، 4 سال سے جبری ریٹائرڈ ہوں، اور میں صحافی کہلانا پسند نہیں کرتا. اب شاید جب میں مروں گا تو لوگ کہیں گے جی سینئر صحافی مر گئے، لعنت ہو مجھ پہ اگر مجھے ایسے لکھا جائے گا. میں نے صحافت اس لیے نہیں اختیار کی کہ میں نے صحافی بننا تھا، میں نے صحافت اختیار کی تھی پیڈاگوجی کے لیے. اچھا، اب اس نے مجھے ایک اور حوصلہ دیا ہے. میں نے کوئی 5000 کالم لکھے ہیں انگریزی میں، اور کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، شاید زیادہ لکھے ہو کیونکہ میں 40 سال سے. تو مجھے اس کی جو میں پڑھ رہا تھا، تو میں ابھی وہ کتاب میری جو ہے میں کئی دفعہ تلاشی لی کہ وہ مجھے ملی نہیں. اس میں مجھے اس کی جو کالمز کی زبان کا جو فہم ہے یا جو مزہ ہے یا ماحول ہے یا ذائقہ ہے، مجھے اس میں نظم میں نظر آتا ہے. ایک منظر میں دھیما سا، پیارا سا، پر لطف، لطیف جسے آپ کہہ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کرائسس ہے، ہاں ایک بات میں کر دوں کہ بہت زیادہ امید ہمیں سارے سسٹم سے، اور یہ صحافی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، اور روزمرہ کالم کا تو یہ اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے. مجھے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ایک بڑی تشنگی ہوئی. ایک چھوٹا سا موضوع ہے، 1.25 صفحے میں آپ نے ختم کر دینا ہے، اور نو پولیٹیکل کمپرومائز امنگ دا ایڈورسریز. مجھے اس اکنامک کرائسس کا IMF کے پیکج کے بعد بھی کوئی کرائسس نظر نہیں آ رہا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اکنامک، اور ہمارا جو سپر اسٹرکچر ہے اسٹیٹ کا، یہ کمپیٹیبل نہیں ہے. This economy cannot take this much heavy burden of a very super national security state. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ ممکن ہے کہ اس ملک میں امپلوژن کے ساتھ ہنگامے شروع ہو جائیں. یہ کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے اس حساب سے کہ ہم تیار یہ ہوں کہ وہ ہمارے اوپر سے وہ لہر نہ گزر جائے. گو کہ وہ لہر ہمارے اوپر سے گزرے گی، کیونکہ ہم بڑے کمزور ہیں. لیکن اب یہ دیکھیں لاہور میں اگلے یا ان دنوں میں کیا ہو رہا ہے. لاہور میں وہ جو فیسٹیول ہو رہا ہے، ایک لٹریری فیسٹیول ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے فیض امن میلہ، اور اس کے بعد ہو رہا ہے پھر فیض فیسٹیول، اور اس میں ہزاروں لوگ جا رہے ہیں.
یہ جو سارا کلچرل ایک آلٹرنیٹیو ہم دیکھ رہے ہیں ایکسپریشن، اس کا پولیٹیکل اظہار نہیں ہو رہا. اور یہ دوسری بات ہے کہ یہ کلچرل جو ہے رنائساں، میں نہیں کہوں گا، یہ جو کلچرل ایکسپریشن سامنے آ رہا ہے یہ کلاس ہے. یہ کلاس اسٹرگل صرف مزدور کا سرمایہ دار کے سر میں ڈنڈا مارنے کا نام نہیں ہے، یا کسان کا جاگیردار کا سر پھاڑنے کا نام نہیں ہے کلاس اسٹرگل. صرف یہ کلچرل جو یہ پورا یہ جو اسٹیٹس کو ہے بنا ہوا، اس کے خلاف یہ جو ہمارا ملک تو قبرستان ہے خیالات کا اور فکر کا اور روشن خیالی کا اور سیکولرزم کا. یہ بھی اس کتاب میں خوبی ہے کہ شی از سیکولر وداؤٹ کلیمنگ ٹو بی سیکولر. اور میں ایک بات بھی کہوں گا کہ حسینیت کو ماننے والا مارکسسٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر جو حسینی مارکسسٹ ہے وہ حسینیت نہیں چھوڑ سکتا. میں نے پڑھا کہا آخری بات ہے، میں نے کہا یار یہ تم بتا رہا ہو، یہ تم کیوں ہر دفعہ میں ایسے کہتا ہوں یہ جو رکھا ہوا. تو اب مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ جو ملاؤں کے آیت اللہوں کے ایران میں عورتیں اٹھا کے پھینک رہی ہیں اور مولویوں کے جبے جو ہے سڑکوں پہ لوگ کھینچ کے اتار کے پھینک رہے ہیں. آئی ایم فیلنگ ویری فیسینیٹڈ. تمہار کیا ہے؟ آئی ایم فیلنگ فیسینیٹڈ. وہ میں نے دیکھا وہ بچہ آیا پیچھے سے، اسے وہ آیت اللہ صاحب جا رہے ہیں، اس کی پگڑی اتاری، وہ بھاگ کے وہ پھینکی اور وہ بھاگ گیا. بڑا خوفناک کام ہو رہا ہے وہاں پہ. بار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہیں آپ اپنا سلامت رکھیں، اور جو آپ یہ کر رہی ہے جہاد بھی نہیں کہوں گا، اگین ہم بھی بورو کرتے ہیں پرانے ورڈ. آپ کی جو مزاحمت ہے اور آپ کی جو جستجو ہے اور آپ کی تنقید کے جو نشتر ہیں اور جو ایکسپوجر آپ کرتی ہیں وہ آپ کو مبارک ہو اور آپ بھی جاری رکھیں. تھینک یو ویری مچ.